جی السلام خوش آمدید. پروگرام روشنی کے سفر میں آپ کی میزبان ندا مرزا، ساتھی اناؤنسر عبداللہ عباسی، ساؤنڈ انجینئر برکت خان اور مولانا صفات عالم محمد زبیر کے ساتھ آپ سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. سامعین سب سے پہلے ہم مولانا صفات عالم کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور ہمارے تمام سامعین کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، خیر و عافیت سے رکھے اور ہم سب کے مسائل حل فرمائے. آمین یا رب العالمین. آمین ثم آمین. تو سامعین آج کا جو موضوع ہے وہ اسراء و معراج کا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اتوار کے دن چھٹی بھی دی ہے گورنمنٹ نے، اور واقع معراج، حقائق، مشاہدات اور اسباق ہم جانیں گے مولانا صفات عالم محمد زبیر کے ذریعے. آپ کو بھی کوئی سوال پوچھنا تو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں 22457588. ہمارا دوسرا نمبر ہے 22455421. کیونکہ آج کا ٹاپک اتنا امپورٹنٹ ہے، کوشش کیجیے اس لنک کو جتنے لوگوں تک آپ پہنچا سکیں پہنچائیے، تاکہ اسراء و معراج کا جو قصہ ہے، جو باتیں ہیں، وہ ہم لوگ تفصیل سے آج مولانا صفات عالم محمد زبیر سے جان سکیں، سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، اور جن کو کوئی غلط فہمی ہے یا کچھ علم نہیں ہے یا کچھ مطلب ڈاؤٹس ہیں تو وہ کلیئر ہو جائیں گے آج کے پروگرام میں. تو مولانا صاحب، واقع معراج، حقائق، مشاہدات اور اسباق، مطلب واقع معراج کسے کہتے ہیں اور اسراء اور معراج میں بنیادی فرق کیا ہے؟ جی ہاں، واقع معراج یہ وہ واقعہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک باب ہے، ایک حصہ ہے جی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والے معجزات میں سے ایک بہت اہم معجزہ ہے. جب ہم معراج کہتے ہیں یا واقعہ معراج کہتے ہیں تو اس کے دو حصے بنتے ہیں، ایک ہے اسراء اور ایک ہے معراج. اسراء کیا ہے اور معراج کیا ہے؟ رات کے ایک حصے میں چلنے کو اسراء کہتے ہیں، اور چنانچہ اس واقعے میں پیش یہ آیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس تک براق پر سوار کر کے پہنچایا گیا تھا. چنانچہ یہ واقعہ اسراء کہلاتا ہے. اور پھر آپ کو ایک سیڑھی پیش کی گئی تھی جسے معراج کہتے ہیں، اور اسی معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتوں آسمان کی سیر کی تھی اور بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا تھا. تو اسی کو اسراء اور معراج کہتے ہیں، اور اختصار کے ساتھ واقع معراج بھی اس کو کہا جاتا ہے. صحیح. تو مولانا صاحب چند جملوں میں معراج کا اجمالی واقعہ پیش کیجیے. جی ہاں، اگر ہم چند جملوں میں معراج کا واقعہ پیش کرنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز جبکہ حطیم میں آرام فرما رہے تھے، خانہ کعبہ میں تھے، کہ جبریل امین آئے، آپ کے سینہ کو چاک کیا، اسے زمزم کے پانی سے دھویا، اور پھر آپ کو ایک براق پیش کیا گیا جس کا قدم تا حد نگاہ پڑتا تھا، اس پہ سوار کیا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ایک حصے میں پہنچائے جاتے ہیں بیت المقدس. بیت المقدس سے جب وہاں پر پہنچے تو اپنی سواری کو باندھ دیا ایک کھمبے سے، اور وہاں پر سارے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اس دھرتی پر آئے، سارے کے سارے انبیاء روح جو ان کی تھی اسی روح کو جسمانی شکل دے کر کے اللہ تعالیٰ نے وہاں تک پہنچایا تھا ان کو، اور سارے انبیاء کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی. گویا کہ سارے انبیاء نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا فرمائی. اور پھر اس کے بعد ایک سیڑھی پیش کی گئی جس کا نام معراج ہے، اور اسی سیڑھی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان سے ہوتے ہوئے 7ویں آسمان کا سفر کیا. ہر آسمان پر گئے اور نبی سے کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوئی، اور پھر فرشتے نے آپ کا استقبال کیا، یہاں تک کہ آپ کے لیے بیت المعمور کو بھی ظاہر کیا گیا، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور پھر اللہ رب العالمین سے براہ راست بات ہوئی، اور وہیں پر اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نماز فرض کی. اصل میں تو وہ نماز 50 وقت کی فرض ہوئی تھی، لیکن جب چھٹے آسمان سے گزرے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ 50 وقت کی نماز مجھے دی گئی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنے رب کے پاس جائیے اور اس میں کمی کرائیے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس جاتے رہے، کمی کراتے رہے،
رہے اور 50 وقت کی نماز میں کمی کراتے رہے، یہاں تک کہ یہ نماز 5 وقت کی کر دی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی، یہ تو ہے 50 وقت کی نماز جو پہلے فرض کی تھی ہم نے، لیکن ثواب 50 وقت کی نماز کا ہی رہے گا اگرچہ 5 وقت کی نماز ادا کی جائے۔ تو یہ ہے واقعہ معراج کا ایک اجمالی تصور۔ ٹھیک، تو سامعین آپ کو اگر اسراء و معراج کے حوالے سے بھی کوئی سوال کرنا ہو یا کوئی بھی دینی سوال کرنا ہو، آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں 22457588، ہمارا دوسرا نمبر ہے 22455421۔ اس کے علاوہ آپ 99958246 پر واٹس ایپ کر کے بھی اپنا ٹیکسٹ میسج میں سوال کر سکتے ہیں، آڈیو میسیجز ہم نہیں لیں گے۔ تو مولانا صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ایک کالر لیں۔ جی ہاں بالکل۔ ہلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی جناب کون بات کر رہے ہیں؟ میں شاکر بول رہا ہوں، مولانا صاحب سے سوال پوچھنا تھا۔ جی شاکر بھائی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے، اچھا مولانا صاحب ایک بات پوچھنی تھی آپ سے جی۔ کہ جیسے اگر انسان بیمار ہے کسی وجہ سے یا کوئی طبیعت خراب ہے، اگر اس کے پاس پیسے نہ ہو، اگر وہ علاج نہ کروا سکا یا اس کو ایسے کچھ ہو گیا، تو کیا مطلب اس کو بھی خودکشی کے زمرے میں ڈال دیتے ہیں، یا پھر مطلب طبیعت نہیں ٹھیک ہے یا پھر وہ لاپرواہی کیا، پیسہ تھا نہیں لاپرواہی کیا ایسا مطلب، تو کیا کہ صحت کا دوا نہیں کھا پایا یا پھر پرہیز نہیں کیا، تو کیا اس کو خودکشی کے زمرے میں ڈال دیں گے کہ آپ نے اپنی باڈی کا خیال نہیں رکھا تو آپ کو اللہ تعالیٰ عذاب دے سکتا ہے ایسا مرنے کے بعد، ایسا کچھ؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لم ينزل داء الا انزل له دواء فتداووا، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری ہے جس کی دوا نہ اتاری ہو، اس لیے تمہیں چاہیے کہ دوا کرو۔ تو اس ناحیہ سے ہماری شریعت اس بات پر ابھارتی ہے کہ اگر ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں، علاج کرائیں، روحانی علاج کا بھی اختیار کریں اور جسمانی علاج بھی کرائیں، اور جسمانی علاج بھی یہ شرعی طریقہ ہے۔ اگر ہم علاج نہیں کراتے ہیں سہولت ہونے کے باوجود تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اپنے آپ کو مارنا ہوگا، لہذا شرعی سبب کو اختیار کرنا چاہیے اور علاج کرانا چاہیے۔ لیکن اگر ہماری ماری حالت ٹھیک نہیں تھی اور ہم علاج نہ کرا سکے اور ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو ٹھیک کر دے گا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہماری حالت ٹھیک کر دے گا، اس بنیاد پر اگر ہم نے علاج نہیں کرایا تب کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ البتہ یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ اگر بیماری آتی ہے تو بیماری کا اللہ تعالیٰ نے علاج بھی اتارا ہے، اور علاج اختیار کرنا بھی شریعت کا حکم ہے، یہ شرعی سبب ہے۔ ہم صرف یہ کہہ کے نہیں بیٹھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے گا، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے نہیں، بلکہ اللہ پر توکل کرنے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ہم سبب اختیار کریں۔ شاکر صاحب آپ فون مت رکھیے گا اور اپنا نمبر لکھوا دیجئے پلیز۔ ہاں چلیں، بہت شکریہ۔ اور ایکچولی ان کو تھوڑی سی کچھ تکلیف بھی تھی، مستقل فون کر رہے تھے کبھی ڈاکٹر کے پروگرام میں اور آج انہوں نے سوال بھی کیا۔ تو مولانا صاحب اپنے واقع معراج کی طرف چلتے ہیں، کیا واقع معراج عقل یا سائنس کے خلاف ہے؟ جی ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اگر ہم غور کریں تو واقع معراج عقل یا سائنس کے خلاف نہیں ہے۔ اگر سائنس کو ہم دیکھیں تو سائنس کیا ہے؟ 5 سینسز پر ڈیپینڈ کرنے والی چیز ہے، یعنی سائنس تھیوری پر بیس کرتی ہے۔ اور واقعہ معراج کیا ہے؟ اس کا تعلق الہیات سے ہے، عقیدہ سے ہے اور معجزہ سے ہے۔ گویا کہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ ایسی چیز ہوتا ہے کہ جس کو سائنس نہیں سمجھ سکتی، یعنی سائنس سے بونی ہے، سائنس کی پہنچ ہر چیز تک نہیں ہو سکی ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو کائنات کی چیزوں میں 95 چیزوں تک ابھی سائنس کی پہنچ نہیں ہو سکی ہے، 5% چیزوں تک ہی سائنس کی پہنچ ہو سکی ہے۔ تو معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ انبیاء
کو دیا جانے والا خرق عادت کام یا خرق عادت چیز جو نبی کو دی جاتی ہے اسے معجزہ کہتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل دینے کے ساتھ ساتھ انبیاء کو بھیجا تو انہیں معجزات بھی دیے، اور ان معجزات کے ذریعہ انبیاء لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ سمندر میں لاٹھی مارتے ہیں تو سمندر میں راستہ بن جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ مردے کے بدن پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو اللہ کی اجازت سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے. ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، زندہ معجزہ قرآن کریم ہے کہ ایسے انسان پر قرآن اترا جن کو نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا، اور قرآن خود چیلنج دے رہا ہے کہ ہے کوئی مائی کا لال جو اس کے جیسے پیش کر سکے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات دیے گئے، ان میں سے ایک معجزہ یہ اسراء اور معراج بھی ہے. تو یہ سائنس کے خلاف نہیں ہے، البتہ سائنس کی پہنچ معجزات تک نہیں ہو سکی ہے اور اس کا تعلق الہیات سے ہے. لہذا ہم یہ عرض کریں گے کہ معجزہ عقل کے تابع ہے، عقل معجزہ کے تابع ہے. لہذا صریح عقل جو ہوگی، جو صریح نص کے خلاف نہیں جا سکتی ہے. صحیح. مولانا صاحب ایک کالر لیتے ہیں. ہلو، السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فاروق صاحب، آپ کیا پوچھیں گے مولانا صاحب سے؟ مولانا صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو معراج کا شریف کا واقعہ ہے، اس میں اکثر تو یہی سنا گیا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. تو یہ یعنی ایک جگہ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ اس میں اختلاف ہے. تو یہ واقعتاً ایسا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. کے پیچھے بات ہوئی اس طرح یعنی بات ہوئی ہے. جی، اللہ رب العالمین کے پاس سدرۃ المنتہا سے آگے پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین کے پاس پہنچے، لیکن اللہ رب العالمین سے براہ راست بات کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کیا آپ نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور انا اراہ، اللہ تو نور ہے، آخر ہم اسے کیسے دیکھ سکتے ہیں. دوسرے واقعے پہ اگر دھیان دیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بذات خود اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتے ہیں کہ رب ارنی انظر الیک، اے اللہ ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی، اے موسیٰ تم ہمیں ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتے. پھر کہا کہ اگر تمہاری خواہش ہی ہے تو اس پہاڑ پہ دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹکا رہ گیا تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ظاہر کی، اپنا نور ظاہر کیا پہاڑ پہ، تو پہاڑ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں میں جو دنیاوی آنکھیں ہیں یہ صلاحیت نہیں رکھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں. البتہ یہ بات صحیح ہے کہ کل قیامت کے دن ایمان والے جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا جنت کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہوگا اہل جنت کے لیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ کل قیامت کے دن کتنے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. تو گویا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں رکھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب انہی آنکھوں کو کل قیامت کے دن پیدا کرے گا تو ان کے اندر ایسی صلاحیت رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے انشاءاللہ. جی مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ واقعہ معراج کب پیش آیا؟ واقعہ معراج کب پیش آیا، اس حوالے سے اگر ہم غور کریں تو اس حوالے سے 10 اقوال ہیں یہ بتانے کے لیے کہ واقعہ معراج کس سال پیش آیا. لیکن یہ بات بالکل طے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف سے لوٹنے کے بعد سے لے کر
ہجرت کا واقعہ پیش آنے کے بیچ ہی میں معراج کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اسی طریقے سے اس بات میں بھی اختلاف ہے کہ کس مہینے میں معراج کا واقعہ پیش آیا، اور اس حوالے سے بھی 5 اقوال ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جمادی الاول میں، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جمادی الاخر میں، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ رجب کے مہینے میں، کچھ لوگوں نے کہا ہے رمضان کے مہینے میں، اور کچھ لوگوں نے کہا ہے شوال کے مہینے میں۔ تو 5 اقوال ہے اس حوالے سے۔ اسی طریقے سے اس بات میں بھی اختلاف ہے کہ کس تاریخ میں یہ واقعہ پیش آیا۔ آخر یہ اختلاف کیوں ہے؟ اس لیے یہ اختلاف ہے کہ معراج کے تعلق سے کوئی عبادت ہمیں نہیں دینی تھی اللہ تعالیٰ کو۔ اگر کوئی عبادت دینا ہوتا تو مہینہ طے ہوتا، سال طے ہوتا، اور تاریخ بھی طے ہوتی۔ لہذا معراج کے نام پر یا 27 رجب کو کوئی عبادت خاص کر لینا یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے، بلکہ آج وزارت الاوقاف کی طرف سے جو خطبہ طے ہوا تھا، دوسرے خطبہ میں اسی بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ 27ویں رجب کو کسی طرح کی بھی عبادت ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں معراج کا واقعہ بہرحال جاننا چاہیے، اور اس سے جو اسباق ملتے ہیں ان اسباق پہ بھی دھیان دینا چاہیے، لیکن اس واقعے کو لے کر کے کسی طرح کی عبادت کرنا، اس کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے، اور کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ ہم اس ضمن میں کسی طرح کی عبادت کا اہتمام کریں۔ مولانا صاحب ایک سوال اور آپ سے جانا، آپ عبادت کی بات کر رہے ہیں تو کچھ لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں کہ نا روزہ رکھ لینا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ جی ہاں، روزہ رکھنا ہو یا نماز پڑھنی ہو یا رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا ہو، ہاں رجب کا مہینہ ایک عام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، لیکن اس دن یا 27ویں کی رات میں نماز ہو یا روزہ ہو یا اس مہینے میں عمرہ کرنا ہو، کوئی بھی عمل خصوصی طور پر کیا جاتا ہے تو اس کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مولانا صاحب ہمارے پاس ایک کالر ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، کون بات کر رہے ہیں؟ عامر رشید۔ جی عامر صاحب، کیا پوچھیں گے مولانا صاحب سے؟ میں نے مولانا صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر کوئی والدین میں سے کوئی ایک وفات پا جاتا ہے تو وفات پانے کے بعد یعنی اس کی اولاد میں سے کسی کو لگتا ہے یعنی اس کے بیٹے کو کہ میں نے اپنے والدین کے حقوق جو فوت ہوئے صحیح طرح سے ادا نہیں کیے، یعنی کہ کئی دفعہ میں نے ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات کی ہے، یا کوئی مجھ سے بدتمیزی سرزد ہوئی ہے، یا کوئی اور ایسا کام ہوا ہے جس سے وہ ناراض ہوئے تھے، تو اس کو اگر گلٹی فیل ہوتی ہے تو ان کے جانے کے بعد اس کا کچھ کفارہ ادا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ہو سکتا ہے۔ جی، سب سے پہلے ہمیں یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ ماں باپ وہ ہستی ہوتے ہیں دنیا میں کہ ان کے جانے کے بعد بچوں کو احساس ہوتا ہی ہے کہ ہم نے ماں باپ کی قدر نہیں کی۔ جب تک کہ وہ دنیا میں ہوتے ہیں ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اتنی عظیم نعمت ہم نے پایا ہے، لیکن جب وہ گزر جاتے ہیں تو ہمیں احساس ہونے لگتا ہے کہ اتنی عظیم نعمت کو ہم نے کھو دیا۔ لیکن اگر کبھی کبھار ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک بھی کیا، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا میں ماں باپ ہی ہمارے لیے جنت اور دوزخ ہیں، اور بہت بڑا محروم انسان ہوگا جو اپنے ماں باپ کو پانے کے باوجود ان کی ناقدری کرے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر ایسا کچھ احساس ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کی اتنی قدر نہیں کی جتنی کرنی چاہیے تھی، تو 3 کام کریں۔ پہلے نمبر پر ہمیشہ ہر وقت نمازوں کے اوقات میں ہوں، قبولیت کے اوقات میں خاص طور پر زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ ایک بندے کے درجات بلند کیے جاتے ہیں برزخی زندگی میں، تو پوچھتا ہے کہ اے اللہ میرے درجات کیوں کر بلند کیے جا رہے ہیں؟ تو کہا جاتا ہے بے دعائے ولدک لک، تیرے بعد تیری اولاد تیرے لیے دعا کر رہی ہے جس کی وجہ سے تیرے درجات بلند کیے جا رہے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر زیادہ سے زیادہ ہم دعا کریں ان کے لیے۔ دوسرے نمبر پر اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے رکھا ہے، مالی طور پر ہم صاحب حیثیت ہیں یا کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے میسر کر رکھا ہے، تو ہم اس میں سے جتنا ہو سکتا ہے، مہینے میں 1 دینار ہی صحیح، آدھا دینار ہی صحیح، جتنا ہو سکتا ہے غریبوں پہ خرچ کریں، اور ان کی طرف سے اگر صدقہ خیرات کر سکتے ہیں تو صدقہ خیرات کریں، یہ بھی کرنے کا کام ہے۔ تیسرے نمبر پر ہمارے
माँ बाप के जो दुनिया में जान पहचान के लोग थे या जिनसे उनकी दोस्ती थी, हर इंसान की दुनिया में दोस्ती होती है, या आदमी अपने ऐसे इंसान से करीब होता है जो जिससे दूसरे करीब नहीं होते, तो हमारे माँ बाप का ताल्लुक़ जिन लोगों से बेहतर था उस ताल्लुक़ को बहाल रखने की कोशिश करें। ये 3 काम करके हम ऐसे भी सवाब पहुंचा सकते हैं और माँ बाप की खिदमत न करने का जो एहसास पैदा होता है उस कमी की भी हम तलाफ़ी कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, दूसरे नंबर पर सदका और खैरात करें, और तीसरे नंबर पर हमारे माँ बाप के जो दोस्त थे जिनसे उनको कुर्बत थी उस कुर्बत को हम जिंदा रखें। सही। और जी पूछिए। जी दूसरी चीज ये है कि अगर यानी सपोज के उसकी वालदा भी जिंदा है तो वो उनकी पहले से ज्यादा, ताकि जो महरूमी पहले उसको हुई है तो वो वालदा की ऐसी खिदमत करे तो ये भी उसकी निजात का जरिया बन सकता है। बिल्कुल। एक आदमी हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया और उसने एक जुर्म की शिकायत की। जुर्म ये था कि उसने किसी को कत्ल कर दिया था। तो उसने ये जुर्म पेश करते हुए कहा कि क्या मेरे लिए माफ़ी है? तो इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे पूछा कि क्या तेरी माँ बहयात है? तो उसने कहा कि नहीं, मेरी माँ तो वफ़ात पा चुकी हैं। तो हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि जाओ अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिग़फ़ार करो और कसरत से सदका और खैरात करो। तो जो आदमी वहाँ पर बैठे हुए थे उनमें से एक आदमी ने इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि बंदा आया था, अपने जुर्म का जिक्र किया और उसका कफ़ारा पूछा, तो आपने ये क्यों पूछा उससे कि क्या तेरी माँ जिंदा है? तो हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था कि ला आलमु अमलन अक़रब इलल्लाह मिन बिर्रिल वालिदा, कि मैं कोई ऐसा अमल जानता ही नहीं जो माँ बाप के साथ माँ के साथ अच्छा बर्ताव करने से अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंदीदा हो। यानी कोई ऐसा अमल मैं जान ही नहीं रहा हूँ कि अल्लाह ताला को माँ की खिदमत करने से ज़्यादा खुश करने वाला हो। तो इस नाहिया से अगर हमने कोताही की अपने वालिद साहब के हक़ में और हमारी वालदा भी बाहयात हैं, तो इस कमी को बहुत अच्छे तरीक़े से दूर कर सकते हैं अपनी वालदा की खिदमत करके। जी मौलाना साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है और इस बात को सुन के मेरे ज़हन में वो हजरत अवैस करनी का वाक़या आ रहा है कि हुजूर पाक ने अपनी राहलत से कबल फरमाया था कि जब हजरत अवैस करनी आए तो उनसे कहें कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करें। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ओवैस करनी थे और अपनी माँ के इस कदर वो फनाबरदार थे कि माँ की खिदमत में लगने की वजह से वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं आ सके और सहाबी बनने से रह गए। अलबत्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था सहाबा से कि अगर मुलाकात हो सके तुम्हारी ओवैस करनी से तो उससे गुजारिश करना कि वो तुम्हारे लिए दुआ करे। ये बात कही थी। चुनांचे उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में ओवैस करनी यमन से आते हैं और उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु को उनका पता चलता है और वाकई उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु उनसे मिलते हैं और उनसे दुआ की गुजारिश करते हैं। तो ये बात कही थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मौलाना, बारकल्लाहु फीक। बहुत माशाअल्लाह अच्छी बातें बताई हैं। तो इस बारे में मुझे एक और चीज याद आ रही है कि एक दफा किसी ने हुजूर पाक से पूछा था कि मेरे ऊपर सबसे ज्यादा हक किसका है? तो आपने 3 दफा पूछा और 3 दफा आपने बताया था कि तुम्हारी माँ का। फिर जब उसने 4थी दफा पूछा तो फिर आपने फरमाया था तेरे बाप का। जी हाँ, यह हदीस भी सही है, बिल्कुल। हाँ जी, तो इसमें वो बीवी भी नहीं आती, बच्चे भी नहीं आते, चाचा मामा ताया वड्डी फुफ्फो निक्की वो कोई नहीं आते, वो सारे बाद में है। हाँ, असल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था एक सहाबी ने कि
کون ہے جو ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق رکھنے والا ہے؟ تو آپ نے کہا تیری ماں، پوچھا پھر کون، کہا تیری ماں، پوچھا پھر کون، کہا تیری ماں، پوچھا پھر کون، کہا تیرے والد۔ تو اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ ماں باپ کے بعد ہمارے دوسرے جو رشتہ دار ہیں ان کا حق نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر لمبی کر دی جائے اور اس کی روزی میں برکت آئے، فلیصل رحمہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اور صلہ رحمی میں ماں باپ ہی نہیں آتے، سارے رشتہ دار آ جاتے ہیں۔ تو ماں باپ کا درجہ زیادہ ہے، اس کے علاوہ جو دوسرے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا اچھا سلوک ہونا چاہیے، بلکہ صحیح مسلم ہی کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے رشتہ داروں سے تعلق کاٹے ہوا ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، لا يدخل الجنت قاطع۔ جی بہت مولانا صاحب آپ نے اچھی بات کہی کہ نا باقی رشتہ داروں کو پیچھے نہیں چھوڑے، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے اولاد ہو، یا ماموں چچا پھپھی جو بھی ہوں، سب کو ساتھ، سب کا احترام برابر ہی ہے۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ واقعہ معراج کا کیا مقصد کیا تھا، اور کیا یہ سفر صرف روحانی تھا یا جسمانی بھی تھا؟ جی ہاں، بہت اہم سوال ہے۔ اگر ہم واقعہ معراج کے مقصد پر دھیان دیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے میں رکھنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں ہم جھانک کر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے ٹارچر کیا گیا تھا، پریشان کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جو لوگ ایمان لاتے تھے ان کو بھی ستایا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا گیا، بائیکاٹ ختم ہوا اور مکہ کی دھرتی بنجر ثابت ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں، لیکن طائف والوں نے پتھر برسایا، وہاں سے لوٹ کر کے آتے ہیں تو بہت پریشان تھے، لوگ بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی بیچ اپنے نبی کو اپنے پاس بلایا یہ پیغام دینے کے لیے کہ اے ہمارے حبیب، اگر دنیا والے آپ پر پتھر برسا رہے ہیں تو آپ کا رب آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے، آسمان والے آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کی حکمت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب میں بیان فرمایا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ اسراء کے بارے میں بیان فرما رہا ہے، اور معراج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں بیان فرمایا، لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء اور معراج کے اس سفر میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اسی لیے ایک ہوتا ہے علم الیقین اور ایک ہوتا ہے عین الیقین۔ علم الیقین کیا ہے؟ جیسے ہم سے کہا جائے کہ آم ایک پھل ہوتا ہے جو میٹھا ہوتا ہے اور جس کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن ہم نے آم کو نہیں دیکھا، ہمارے پاس آم لایا جاتا ہے اور ہم نے آم کو دیکھ لیا تو ہمیں عین الیقین حاصل ہو گیا۔ اور یقین کا ایک تیسرا درجہ ہوتا ہے حق الیقین۔ حق الیقین کیا ہے؟ کہ ہم نے اس آم کو چکھ بھی لیا، تو پہلے درجہ میں ہمیں آم کا پتہ نہیں تھا، ہم نے آم کو دیکھ لیا، پہلے درجہ میں ہمیں نے آم کے بارے میں سنا ہی نہیں تھا، ہمارے سامنے آم کے بارے میں بتا دیا گیا تو ہم نے علم حاصل کر لیا، اس کو علم الیقین کہتے ہیں۔ پھر آم کو ہم نے دیکھ لیا تو اس کو عین الیقین کہتے ہیں، پھر آم کو ہم نے چکھ لیا تو اس کو حق الیقین کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بندوں کے سامنے بہت سارے غیب کے جو واقعات ہیں وہ بیان کیے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جنت کے بارے میں بتایا تھا، جہنم کے بارے میں بتایا تھا، تو یہ علم الیقین حاصل تھا۔ اللہ نے چاہا کہ آخری نبی کو صرف علم الیقین ہی حاصل نہ رہے بلکہ عین الیقین بھی حاصل ہو جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کرایا، اس میں جنت کا بھی مشاہدہ کرایا، جہنم کا بھی مشاہدہ کرایا۔ ہماری اس زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ ہم جہنم سے بچ سکیں اور جنت میں جا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عین الیقین پیدا کیا اپنے نبی کے اندر، جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرا کر کے، تاکہ اپنے بعد اپنی امت کو بتا سکیں کہ دنیا کے بعد بھی ایک دوسری دنیا ہے، اس دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت پیدا کیا تھا صحابہ کرام کے ذریعہ، قیامت تک ویسی نسل پیدا نہیں ہو سکی۔ دنیا کی سب سے افضل
قوم پیدا کیا تھا صحابہ کرام کی شکل میں، انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستی، کیونکہ وہ اپنے سامنے جنت کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اسی مقصد کے تحت اپنے نبی کو بلایا تھا اپنے پاس، تاکہ جو غیب کی چیزیں ہیں ان سب کو نبی کے سامنے کھول کر بیان کر دے اور اس کا عین الیقین حاصل کر لیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا صاحب ہمارے پاس ایک کالر ہیں، کالر سے بات کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی انیسا بات کر رہی ہیں؟ جی انیسا بات کر رہی ہوں۔ ندا جی، ہم کو آپ سے ایک اور بھی ریکویسٹ کرنا تھا کہ کبھی کبھار ہمارا پروگرام چھوٹ جاتا ہے تو آپ لوگ اس کو یوٹیوب پہ نہیں ڈالتے، جو مولانا کا آتا ہے وہ پھر رہ جاتا ہے سننے سے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں آپ اس کو یوٹیوب پہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ جی مولانا صاحب سے بات کرنی تھی۔ جی ابھی کریے بات کیجیے، آپ کا ہم لوگوں نے سوال نوٹ کر لیا، اس پہ ہم کام کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب جی ماشاء اللہ آپ کے ہر پروگرام کو سنتے ہیں، الحمدللہ آپ کو بہترین جزا دیں۔ اللہ خوش اور اللہ یہ معراج کے واقعے کا ہی ایک سوال تھا کہ وہ اکثر لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ رجب میں نہیں ہوا تھا، یہ آپ نے بیان کر دیا، تو وہ یہی پوچھنا تھا کہ کیوں ایسا کہتے کہ رجب، کیونکہ شروع سے ہم نے بچپن سے سنتے آئے کہ رجب میں، خیر اس کو عبادت کے طور پہ ہم نہیں ایسا مخصوص کرتے دن، لیکن سنتے یہی آئے نا کہ رجب میں معراج کا واقعہ پیش آیا تھا۔ تو دوسرا یہ کہ معراج کا مطلب ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا تحفہ جو دیا، تو مومن کی معراج جو ہے وہ نماز ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ انیسا، آپ کے سوال کا جواب مولانا صاحب دیتے ہیں بھی۔ جی مولانا صاحب۔ جی ہاں، دیکھیں معراج کے حوالے سے ہم نے بتا دیا ہے کہ نہ اس کا سال واضح ہے، نہ اس کا مہینہ واضح ہے، اور نہ ہی اس کی تاریخ واضح ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو واضح اس لیے بھی نہیں کیا کہ اس میں کوئی عبادت نہیں کرنی تھی۔ ہاں، یہ ایک واقعہ پیش آیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا تھا، اور سیرت کے واقعات میں سے بہت اہم واقعہ ہے، تو اس میں جو سیکھنے کی چیز ہے وہ ہم سیکھیں گے، چاہے کسی بھی مہینے میں پیش آیا ہو۔ اگر عبادت کرنا ہوتا تو ضرور اس کے دن اور اس کی تاریخ، اس کے مہینے کی وضاحت ہوتی، لیکن اس واقعے سے ہمیں عبرت حاصل کرنا ہے، اس لیے ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں کہ دن کی تحدید کی جائے۔ صحیح۔ مولانا صاحب ہم اپنے اگلے سوالوں کی طرف چلیں گے، اور یہ ہمارے جو آنے والے سوال ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے جاننا۔ ایک کا تو آپ ہمارے کالر نے سوال کر دیا تھا کہ کیا معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا، اور دوسرا سوال مولانا صاحب یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں کن کن چیزوں کا مشاہدہ کیا؟ جی ہاں بالکل، اگر ہم غور کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا، اور اسی کے لیے جیسا کہ ابھی ہم نے جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلایا ہی تھا تاکہ اپنے نبی کو وہ ساری چیزیں دکھا دے جن کو ایمان کے طور پر ہم سن رہے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو دیکھا اور پیشانی کی آنکھوں سے دیکھ کر کے صحابہ کرام کو بتایا، گویا کہ یہ ساری چیزیں بس عقیدے کی نہیں رہیں بلکہ حقیقت میں ہمارے نبی نے ان چیزوں کو دیکھا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے۔ تو ان واقعات میں سے جو ایک واقعہ ہے مشاہدت معراج کے حوالے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر رہے تھے جبریل امین کے ساتھ میں، تو ایک جگہ پہنچے تو بہت زیادہ خوشبو محسوس ہوئی۔ صحیح مسلم کی مسند احمد کی روایت ہے، جبریل امین سے پوچھا کہ یا جبریل ما هذه الرائحة الطیبہ، کہ جبریل یہ پیاری سی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبریل امین نے کہا کہ یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت اور اس کے بچی اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ یعنی فرعون کی ایک بیوٹی میکر تھی جو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ تو ایک دن کی بات ہے کہ فرعون کی بیٹی کو وہ کنگھی کر رہی تھی، تو اچانک کنگھی ہاتھ سے گر گئی، تو اس نے بسم اللہ کر کے کنگھی اٹھایا، تو فرعون کی بیٹی نے کہا کہ بسم اللہ کا مطلب میرے باپ ہیں، یعنی تم میرے باپ کا نام لے رہی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میرا رب اور تیرے باپ کا رب اللہ ہے۔
اس نے کہا کہ کیا تم میرے باپ کو رب نہیں مانتی؟ تو اس عورت نے کہا کہ نہیں، میرا رب بھی اور تیرے باپ کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیا میں اپنے باپ کو کہہ دوں؟ اس نے کہا کہ کہہ دوں، کیونکہ میرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہے۔ چنانچہ فرعون کی بیٹی اپنے باپ کو جا کر کے بتا دیتی ہے، تو باپ نے سزا دینے کے لیے یہ کیا کہ تانبے کی ایک دیگ میں تیل کھولانے کا حکم دیا، اور اس عورت کے سامنے میں اس کے ایک ایک بچے کو لیا گیا اور اس عورت سے کہا گیا کہ یا تو اسلام سے پھرو ورنہ تمہارے بچے کو ڈال دوں گا، اور اس عورت کے سامنے میں سارے بچوں کو ڈال دیا گیا۔ ایک آخری بچہ جو اس کی گود سے لگا ہوا تھا اس کو ڈالنے کی باری آئی تو عورت کو جھجک محسوس ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو زبان دے دیا اور بچے نے کہا کہ امی جان کود جائیے، آپ حق پر ہیں۔ اس طریقے سے فرعون نے اس ماں کو اپنے بچے سمیت دہکتی ہوئی آگ میں، کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، لیکن اللہ رب العالمین اس عورت کے ساتھ کتنا اچھا معاملہ کر رہا ہے برزخی زندگی میں کہ اپنے نبی کو اس عورت کی ثابت قدمی کا انجام دکھایا کہ خوشبو آ رہی تھی۔ تو یہ بھی ایک منظر ہے کہ دنیا میں اگر ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، کوئی ہمیں ستاتا ہے، تو ظالم فرعون کو کوئی نہیں جانتا، لیکن اس فرعون کی بیٹی کی بیوٹی میکر کو لوگ جانتے ہیں۔ دوسرا جو واقعہ مشاہدات معراج کے تعلق سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے والوں کے انجام کو دیکھا۔ کیا انجام تھا؟ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں جبریل کے ساتھ میں چل رہا تھا تو ایک جگہ سے گزرا تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ ان سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا کہ ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزت پر حملہ کیا کرتے تھے، دوسروں کا گوشت کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بتائی ہے بات قرآن کریم میں سورہ الحجرات میں، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے کہ اپنے سگے بھائی کا گوشت کھانا۔ تو گویا کہ اگر ہم اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے ان کے عیب کو بیان کرتے ہیں تو گویا ہم اپنے سگے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات انجام دیکھا ایسے لوگوں کا کہ ان کے ناخن تانبے کے ہیں اور ان سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں، اور ایسے ہی لگاتار ان کو سزا مل رہی ہے۔ تو گویا کہ ہمیں غیبت سے بچنا چاہیے، ہمیں دوسروں پر ظلم اور زیادتی کرنے سے بھی بچنا چاہیے۔ معراج کے مشاہدات میں سے ایک آخری جو مشاہدہ میں ذکر کروں گا وہ ہے فحش کاری کا انجام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ ایک طرف بہت ہی تازہ اور خوشگوار گوشت ہے اور دوسری طرف بدبودار گوشت ہے جس سے سرانڈ آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، لیکن لوگ جو ہے نا اس بدبودار گوشت سے کھا رہے ہیں اور تازہ گوشت کی طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ تو پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حلال عورتوں کو چھوڑ کر کے حرام طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ زنا، بدکاری نہایت ہی گھٹیا عادت ہے اور اس کی سزا برزخی زندگی میں ایک انسان بھگت کر رہے گا۔ تو یہ سارے جو مشاہدات کرائے گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے کرائے گئے تھے تاکہ ہمارے اخلاقی رویے بہتر ہو جائیں اور ہم پیشانی کی آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنے ہوئے دیکھے ہوئے جو واقعات ہیں ان کو سن سکیں اور اچھے عادات خود میں پیدا کر سکیں۔ صحیح مولانا صاحب، ہمارے پاس وقت ہی کم ہے لیکن دو انتہائی اہم سوالات ہیں جن کو اگر آپ جواب دے سکیں، واقع معراج کے دروس اور اسباق، اور دوسری چیز واقع معراج سے نماز کی اہمیت کیسے جھلکتی؟ جی ہاں، واقع معراج کے دروس میں پہلا درس یہ ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ دوسرا درس یہ ہے کہ واقع معراج ہمیں سکھاتا ہے
کہ اسلام دین فطرت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شراب پیش کی گئی تھی اور دودھ پیش کیا گیا تھا. آپ نے دودھ کو اختیار کیا تو جبریل امین نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا, اور واقعی یہ دین فطرت ہے. اسلام کا مستقبل بہت ہی واضح ہے, کلیئر ہے. یہ سبق بھی ہمیں معراج سے سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام سے لے کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے تھے ان سب کی امامت کرائی تھی, اسی لیے آپ رحمت للعالمین ہیں. اور معراج کے واقعہ میں ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بیت المقدس ہمارا روحانی علاقہ ہے, روحانی سرزمین ہے, جس سے ہمیں محبت ہونی چاہیے. اور بیت المقدس وہ سرزمین ہے جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارض المحشر والمنشر, کہ یہ محشر کی سرزمین ہے اور منشر کی سرزمین ہے. لہذا بیت المقدس سے ہمیں محبت ہونی چاہیے, اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس تک پہنچایا جاتا ہے. اور اگر ہم اس واقعے سے نماز کی اہمیت کو جاننا چاہیں تو بہت آسان طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام اتارے ہیں نا اس دھرتی پر, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے ہیں جبکہ آپ اس دھرتی پر ہے. نماز کے احکام کو جب دینے کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اپنے پاس بلاتا ہے اور نماز فرض کرتا ہے 50 وقت کی, اور کمی کرائی جاتی ہے یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز کر دی جاتی ہے, لیکن ثواب رکھا جاتا ہے 50 وقت کا ہی. تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کی ہماری زندگی میں کتنی اہمیت ہے کہ سارے احکام زمین پر اترے, لیکن نماز کا حکم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلایا. یہی وہ عبادت ہے جو ایک مسلمان کی پہچان بنتی ہے. ایک پولیس کی وردی کو دیکھ کر کے ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ پولیس والا ہے, بالکل نماز ویسے ہی ایک مسلمان کی پہچان ہے. اسلام اور کفر کے بیچ حد فاصل ہے, یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کے بارے میں پوچھ گچھ ہونے والی ہے, اور آپ نے حیات طیبہ کے آخری ایام میں اسی کی وصیت کی تھی اور کہا تھا کہ نماز کی پابندی کرتے رہنا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو. لہذا معراج کا سبق یہ ہے کہ سب کچھ پامال ہو جائے لیکن نماز کو پامال نہ کرے. بالکل. مولانا صفات عالم ہمارے ساتھ تھے. سامعین, آج کا بہت امپورٹنٹ ٹاپک اسراء و معراج پہ تھا. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.